شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ یہ جو اپریل کا مہینہ ہے یہ انیمن کی برتھ منتھ بھی ہے، اور جب سے رمضان شروع ہے میرے ذہن میں بہت سارے سوال جو گزشتہ 25-30 سال تھے چلے آ رہے تھے، اور ان کا کوئی نہ کوئی جواب ساری ہومیوپیتھ برادری بھی ڈھونڈ رہی ہے اور میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جواب کوئی خاطر خواہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم خیال آیا اور ساتھ ساتھ بھی جواب بھی آنا شروع ہو گیا۔ ہومیوپیتھی بہت ہی ایک جدید سائنس ہے، اور اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ بھی بہت ہی عظیم آدمی تھا، اور عظیم کا لفظ بھی اس کے لیے کم ہے، کوئی بہت عظیم تر انسان تھا، بہت ہی ڈفرینٹ انسان تھا، اور اس کا نہ صرف انسانوں سے بڑا لگاؤ تھا، اس کا خدا پہ بھی بڑا اسٹرانگ بلیف تھا، اور جن لوگوں کا خدا پہ اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے ان کی روحیں، ان کی سول، ان کی جو وائٹل انرجی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جن کی روح یا وائٹل فورس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ ہی مٹیریلسٹک باڈی پہ گرفت رکھتی ہے۔ اگر روح یا وائٹل انرجی ویک ہو تو جسم کے اندر جو کمپوزیشنز ہیں، جو مادیت ہے، جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے اس پہ بہت کام کیا، 40-50 لاکھ بندہ دیکھنے کے بعد بہت سارے میرے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے، اور ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے یا طب کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ہر وقت یہی سوچ، یہی جستجو رہی۔ میں سوچتا تھا انیمن کے بارے میں کہ اس شخص نے اتنا بڑا نظام کیسے کھڑا کر دیا، کہ آج کے جو میٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے ہوں تو ہم ریسرچ کریں، بڑی بڑی بلڈنگز ہوں، بڑے بڑے کمپیوٹر لگے ہوں، بڑی بڑی لیب بنی ہوں تو پھر ریسرچ ہو سکتی ہے۔ دس از دا میٹیریلسٹک اپروچ۔ آرشمیدس جب ٹب کے اندر بیٹھا تھا نا تو اس کے پاس کوئی بڑی لیب نہیں تھی، کوئی اربوں روپے کی اس ٹب کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، پانی کا ٹب تھا تو اس نے کہا کہ میں نے حجم دریافت کرنی ہے۔ نیوٹن نے تھرڈ لا آف موشن جب دیا، ایوری ایکشن ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، تو کوئی بڑی لیب میں نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ہنیمن نے بھی جو ایک بڑا نظام کھڑا کیا، بہت بڑا نظام کھڑا کیا، اور اس کے پاس ایک دماغ تھا، ایک قلم تھا، کاغذ تھا، ایک ٹیبل، ایک کرسی تھی، اربوں روپے کی کوئی ریسرچ سینٹر نہیں تھا۔ ریسرچ سینٹر اس کے دماغ کے اندر تھا، جس نے 1.5-2 سال ہو گئے سسٹم کو کھڑا ہو گیا، جس کی بے شمار مخالفت ہے،
جس کے خلاف بہت بڑا ڈرگ مافیا کام کر رہا ہے، جس کے خلاف ہومیوپیتھ جو اس سسٹم سے روٹی کھاتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں. لیکن ایک ایسا سسٹم وہ دے کے گیا کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. اس نے نہ صرف لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بیماریوں سے شفا بخشی، بلکہ اس نے کروڑوں لوگوں کو روزگار دیا، انڈسٹری کھڑی ہوئی. دوائیاں بنانے والے، گولیاں بنانے والے، شیشیاں بنانے والے، کیریج والے، جن کا ہومیوپیتھی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایک ریولیوشن، معاشی ریولیوشن، ایک صحت کا ریولیوشن، ایک روزگار کا ریولیوشن، ایک انسانیت کا ریولیوشن. اور اس نے اس نظام کو ایک غریب سے لے کر ایک بادشاہ کی دسترس میں رکھا، اور اس کی نگاہ ایک غریب سے لے کر بادشاہ کے علاج تک تھی. کیا نظام ہے، کتنا بڑا نظام ہے بھائی. جو کسی کا مفت علاج کرنا چاہے نا تو یہ جو سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ 10-20 ہزار سے کسی کا کئی سو مریضوں کو مفت بھی دیکھ سکتا ہے. اور جس نے جیب کاٹنی ہو نا، جس نے جیب کاٹنی ہو تو وہ بھی اس سسٹم سے جیب بھی کاٹتا ہے، ایک سے 20 ہزار بھی لے لیتا ہے. کتنا بڑا نظام ہے. اور میں یقین مانے، مجھے اپنی برادری کا بڑا بھرم ہے. مجھے دوائیاں بنانے والوں کا بھی بڑا بھرم ہے، اور مجھے زیادہ پیسے لینے والوں کو بھی بھرم ہے. میں ان کا لحاظ کر رہا ہوں، اور لحاظ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھی کے نام سے وابستہ ہیں. وگرنہ میں اگر کپڑے اتارنے شروع کروں تو پھر آپ سب کے اور دنیا والوں کے دل کانپ جائیں کہ ہم اس کو کس قدر استعمال کرتے ہیں اور کس قدر اس کو خراب بھی کرتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے میرا اشارہ کافی ہے. چاہے وہ دوائیاں بنانے والے ہیں، چاہے اس سسٹم سے وابستہ دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم سے کھاتے ہیں اور اسی سسٹم کی مخالفت بھی کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں بہت زیادہ ووکل ہو گیا، ہو سکتا ہے میں ہو بھی جاؤں تو لوگ آپ کے گریبان پکڑیں گے کہ اتنا سستا نظام وہ دے کے گیا تھا. اور کس لیے دے کے گیا تھا؟ وہ خود نہیں کما سکتا تھا، وہ قارون کا خزانہ اکٹھا کر سکتا تھا. مجھے ایک پچھلے دنوں میں کسی دوست نے ایک میسج بھیجا کہ ایک تنظیم ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو تھوڑے پیسے لیتے ہیں یہ کچھ خیال کریں، یہ ہومیوپیتھی کا اتصال کر رہے ہیں، اور ان کو زیادہ اگر شوق ہے تو ایک فیس زیادہ مقرر کریں، اور جو غریب آتا ہے اس کو پلے سے پیسے دیں.
یہ سوچ بڑی خطرناک ہے. ڈریں. مجھے پچھلے دنوں ایک کسی نے واقعہ بھیجا اور بڑا خوبصورت واقعہ تھا. ولید بن مالک ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے 4 جرنیل بڑے مشہور ہیں. حجاج بن یوسف، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر. وہ جدھر جدھر جاتے تھے فتوحات ہی فتوحات ہوتی تھی. جب ولید ملک کی حکومت ختم ہوئی تو اس کا بھائی تخت پہ بیٹھا اور انہوں نے ان سب کو اس نے سیک کیا. اور موسیٰ بن نصیر ایک شخص ایسا جو مکے کی گلیوں میں بھیک منگوایا جا رہا تھا، اس کے گلے میں زنجیریں تھیں اور توق پڑا ہوا تھا مانگنے والا. تو اس علاقے کے کسی بندے نے اسے غور سے جب دیکھا تو اس نے کہا تو کہ موسیٰ بن نصیر تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. اس نے کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا اللہ ناراض ہو گیا. ڈرے اس وقت سے جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے. ڈریں اس وقت سے جب اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کو راضی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ. آپ کی اولاد ہے نا، آپ کی اولاد کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ کو وہ شخص ہی برا لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ کی اولاد کو کوئی اچھا کہے گا تو وہ شخص ہی آپ کو اچھا لگے گا. اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو اچھا کرے گا خدا کو وہ شخص اچھا لگے گا. اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو برا کرے گا خدا کو وہ شخص برا برا. اور بچے اس وقت کے کہ خدا کو آپ برے لگنے شروع ہو جائیں. خدا کو اس نے بہت بڑا نظام کھڑا کیا. میرے پاس آج ٹاپک بڑا مزیدار ہے. ہنی من پہ میں اس لیے بولا ہوں، تھوڑا سا زیادہ نہیں بولا، کہ اسی کے چھوڑے ہوئے علم کی میں بات کروں گا. اور آج جو میں بات کروں گا وہ بہت ہی مختلف بات ہے. نہ کبھی پہلے کسی نے کی، نہ کسی نے پہلے سمجھی. اور وہ بات ہے بہت پرانی، جب سے انسان کا وجود مرز وجود میں آیا. لیکن خدا جب کوئی وقت وہ کہتے ہیں نا وہ بتاتا ہے، وہ لائن دیتا ہے، وہ گائیڈ لائن دیتا ہے، وہ راستے بتاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اشرف المخلوق بنایا، اب تو اس کو تلاش کر، تو اس کو سمجھ کہ کیا راز ہے، یہ کیا ماجرا ہے. جو میرا آج کا ٹاپک تھا، نیو کانسیپٹ آف ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹ ان ہومیوپیتھی. میں سچی بات بتاؤں آپ کو، میرا ٹاپک تھا اسپرچولیزم اینڈ ہومیوپیتھی. اور میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میرے خیال آیا اور میں سوچتا، مسلسل سوچی جا رہا تھا کہ میں اسپرچولیزم پہ کیا بولوں. میں اس سے پہلے بھی کئی لیکچر بول چکا ہوں، میں اس سے پہلے بھی بے شمار باتیں کر چکا ہوں. لیکن میرے ذہن میں ایک دفعہ آیا کہ برین کی یہ کمپلشن کیا ہے کہ بندہ چوری کرتا ہے، بندہ ڈاکے ڈالتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ فراڈ کرتا ہے، بندے کے اندر جیلسی آتی ہے، بندے کے اندر کینہ ہے، بندے کے اندر بغض ہے. یہ کیوں ہے؟ جبکہ انسان، خدا تو کہتا ہے میں نے تو اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ایک دم یہ خیال آتا ہے
کہ انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا. انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا اور پھر وہ کہتا میں نے اس میں روح پھونک دی. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مومن ہے. بہت سارے حوالے ہیں لیکن ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں. Verily we created man from a product of wet earth, then placed him as a drop. وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک چکنی یا نم مٹی سے بنایا. And the place in a drop, اس کو ایک شکل اختیار کی قطرے کی. And safe loading, then we fashioned the drop into cloth. پھر میں نے اس کو لوتھڑے میں بدلا. Then we finished the cloth into little lump. اور پھر میں نے اس کو ایک لمپ کی شکل اختیار دی. And then we fashioned the little lump into bone. Then clothes the bone with flesh, and then produced another creation. کہتا ہے کہ میں نے اس کو چکنی مٹی سے بنایا اور پھر میں نے اس کا ڈراپ بنایا، پانی کا قطرہ اس کو شکل اختیار دی، اور پھر میں نے اس کو کلاٹ اور پھر اس کی یہ کریشن کا پروسیس دیا اس نے قرآن پاک. جب خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، اب یہ روح جب ہنیمن کو آپ پڑھیں نا تو ہنیمن بڑی خوبصورت بات کی اس نے. گو کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن اس نے دیکھیں بعض دفعہ نیچر کے جو طالب علم ہوتے ہیں، جو فطرت کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز یہاں ایجاد ہوتی ہے تو کوئی چیز وہاں بھی ایجاد ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا، لیکن انسان کا ذہن ہے وہ وقت کام کر رہا تھا. اور وہ یہ کہتا ہے، اس نے کانسیپٹ دیا وائٹل انرجی کا، اور جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذرے ذرے جسم کے ذرے 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 میں موجود ہے. یہ جسم کے ذرے ذرے میں موجود ہے. اب خدا نے جو روح پھونکی، جو ذرہ کون سا تھا؟ وہ ذرہ یہ تھا کہ مائکرو جو آپ کو پارٹ آف دی باڈی ہے، دیٹ از دا ڈی این اے. ڈی این اے کے اندر جین ہے. یہ جو وائٹل انرجی ہے یہ بیسکلی ڈی این اے کو ارتحاش دی اس نے روح نے، اور پھر اس سے سارا باڈی کا نظام جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا. وہاں آپ کا جو انڈوکرائن سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، وہاں پھر منرل اس کے اندر روٹیٹ ہونا شروع ہوئے. سوال یہ تھا، اور یہ سوال تھا میرے ذہن میں نہیں تھا بلکہ ہر ہومیوپیتھک کے ذہن میں یہ تھا کہ باڈی کے اندر اس نے تو سنکھیا کھایا نہیں ہے، اس نے تو آرسینک کھائی نہیں ہے، تو اس کے اندر آرسینک کی علامات کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس نے تو فاسفورس نہیں کھائی، تو اس کے اندر فاسفورس کی علامات کیوں پیدا ہوئی؟ میں پچھلے دنوں میں ارتھ کویک آیا نا، تو بہت سارے لوگ تھے اس کو، ان کے اندر خوف تھا کہ یہ جو ارتھ کویک ہوگا تو فیئر کریٹ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ فری ہوتا ہے. تو میں ارتھ کویک کی اور دوائی جو ہمارے پاس ہے نا وہ کلکیریا کارب ہے. تو کلکیریا کارب پارٹ آف ارتھ، یہ مٹی کے اندر موجود ہے. تو وہ جو سوال تھا، تو میں نے کہا ایک سوال تو میرے اندر حل ہو گیا کہ نہ صرف ہومیوپیتھی بلکہ جو ماڈرن سائنس دوسری ہے جو اپنے آپ کو بہت سپیریئر سائنس کہلاتی ہے، اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ انسان کے اندر معدنیات ہیں، اور پہلے معدنیات کم تھی، فاسفورس تھی، سلفر تھا، کلکیریا تھا، سیلینیم تھا، زنک تھا، اور اب اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اورمٹ تھا، ارجنٹم تھا،
آئرن ہے، یہ سارا کمپوزیشن جو باڈی کی ہے، یہ کمپوزیشن ارتھ کی ہے. اب سوال یہ تھا کہ اس کو تو لیکسس نے کاٹا ہی نہیں ہے، اس کے اندر لیکسس کی علامات کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو بھائی میرے، جب قرآن کہتا ہے، جب ہنیمن کہتا ہے، اور ہنیمن نے یہ سمٹم ساری جو باڈی کے اندر موجود تھی ریپروڈیوس کی. اس دھرتی کے اندر جو انسان بھی اسی سے گرو کیا، جانوروں نے بھی اسی کے اندر گرو کیا، پلانٹ نے بھی اس اندر گرو کیا، اینیمل نے بھی اس کے اندر گرو کیا، پلانٹ نے بھی اسی کے اندر گرو کیا، سنکھیا بھی اسی کے اندر پیدا ہوا. اور وہ ساری امیزش جو تھی وہ انسان کے اندر شامل کی. وہ ساری امیزش انسان کے اندر شامل ہے. اسی لیے اس کے اندر سنکھیا کی علامات آتی ہیں، اسی لیے اس کے اندر سانپ کی علامات آتی ہیں. اور یہ ساری خصلتیں جس کو کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کا، آپ نے سنا ہوگا نا، وٹ از دا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی؟ مائنڈ اینڈ فزکس. یہ جو فاسفورس کی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آرسینک کی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لائکوپوڈیم کی، یہ کانسٹیٹیوشن بنی کیسے؟ یہ کانسٹیٹیوشن ارتھ کے اندر امیزش جو تھی، سنکھیا کی تھی، فاسفورس کی تھی، کلکیریا کی تھی، سنیک پوائزن کی تھی. یہ کانسٹیٹیوشن انسان کے اندر امیزش ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر لومڑی کی خصلت پائی جاتی ہے. جب روح، جو خدا نے روح پھونکی، وہ نیٹ تھی، وہ صاف تھی، وہ پیور تھی. اسی لیے اس نے کہا نا کہ یہ ساری مخلوق میں نے کریٹ کی ہے، اور اس کے اوپر میں نے ایک اشرف المخلوق انسان بنا دیا. ایسا ہی ہے نا؟ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ریلیجس بلیور کو بھی اپیل کرتی ہوگی، وہ بات سائنس کے ماننے والوں کو بھی کرتی ہوگی. اور سب سے بڑی جو اپیل آئے گی نا، وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کو آئے گی، کہ جن کے اندر یہ سوال تھا کہ سنکھیا کی علامات کیوں آتی. ایسا ہے نا؟ آپ خود سوچیں ذرا. اب ہوا یہ کہ جب روح، جو اسٹرانگ روح تھی، جو وائٹل انرجی تھی، وہ جب مٹیریلسٹک اپروچ اس کے اوپر سوار ہوئی تو روح پولوٹیڈ ہو گئی. اس کے اندر سے وہ انسان جو خدا نے پیدا کیا تھا وہ نہیں رہا، وہ اشرف المخلوق انسان نہیں رہا، وہ پولوٹیڈ انسان ہو گیا. اس کے اندر سانپ کا ڈسنا آ گیا نا. جب عورت 40 سال سے اوپر جاتی ہے نا، 50، تو اس کے اندر لیکسس پوائزن ابھر کے آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر موجود تھا. کیونکہ اب اس پوائزن سے خدا نے اس کو مارنا ہے. اس پوائزن نے کیا کرنا ہے؟ سارا ہارمونل سسٹم سیز کر دینا ہے. عورت منوپاز میں چلی جائے گی. میری بات آپ کو اپیل کر رہی ہے؟ نیور کریٹ اینی تھنگ. دنیا میں کوئی چیز کریٹ نہیں کی جا سکتی جب تک نیچر نے اس کو ڈیزائن نہ کیا ہو، ڈسکور نہیں کی جا سکتی. وگرنہ سورج ادھر سے اٹھاتے، آسمان کو لوگ تہو بالا کر کے رکھ دیتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ نیچر نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور نیچر نے یہ ڈیزائن کیا، اور نیچر نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور میں نے تمہارے اندر روح پھونک دی. اس نے کہہ دیا. اب جب کیلشیم کی زیادتی آتی ہے تو ارتھ کویک کا خوف آتا ہے. جب آرسینک کی اندر زیادتی ہے تو لالچ اور طمع پیدا ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھئی اس بندے کو آپ نے آرسینک تو نہیں کھلایا ہوتا نا. وہ امیزش جو اس دھرتی کے اندر تھی،
اس کے اندر سے جو کچھ ہوگا یہ اس نے انسان کی آمیزش میں شامل کیا. اس لیے جب اس سمے اس کو اشرف اور اس کی جو روح پلوٹڈ ہوئی تو پھر اس کے اندر لومڑ کی چلاکی آئی، پھر اس کے اندر اونٹ کا کینہ آیا، پھر اس کے اندر سانپ کا ڈسنا آیا، پھر اس کے اندر شیر کی بہادری آئی، پھر اس کے اندر گیدڑ کی بزدلی آئی. ایسا ہی ہے نا. میری دادی ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ انسان، بلکہ وہ عورتوں کے بارے میں کہتی تھی لیکن وہ یہ انسانوں کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر گدے کی خصلت ہے، اس کے اندر کتے کی خصلت ہے، اس کے اندر بھیڑ کی خصلت ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑوں کی خصلت ہوتی ہے، ریوڑ کے ریوڑ دوڑی جاتے ہیں. ایک بندہ ہانکتا ہے، بھیڑ کو ایک بندہ ہانکتا ہے نا، یوں بھاگتی چلی جاتی ہیں. سکندر اعظم ایک ہانکتا ہے، دنیا ساری لیٹ جاتی ہے. یہاں آپ کے شمال سے اٹھتا ہے چنگیز خان، لاکو خان، ایک بندہ، یہ ساری بھیڑیں. تو جو تو خدا نے اصل انسان پیدا کیا تو وہ تو محمد حضرت امام حسین جیسے انسان تھے. کھڑے ہو جانا حق کی خاطر، سچ کی خاطر. روح پولوٹیڈ ہوگی، روح مٹیریلسٹک ہوگی، روح پوائزننگ ہوگی، روح کے اندر سکھیا آ گیا، روح کے اندر سنیک پوائزن ہو گیا، روح کے اندر کونیم کا پوائزن آ گیا. روح پولوٹیڈ ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمین سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں، اس زمین سے جو ہٹ کے چیزیں جو آسمان پہ نظر آتی ہیں، اس نے بھی اس انسان پہ اثرات مرتب کی. جو روح پھونکے گی، جو جسم کھڑا کیا گیا، اس کو زندگی دینے کے لیے اس نے سورج پیدا کیا. اس کو زندگی دینے کے لیے اس نے سورج کی روشنی، الٹرا وائلٹ ریز پیدا کی، جس نے سائنس یہ پروو کر چکی ہے کہ یہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہے یہ ڈی این اے کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہے. اور ڈی این اے جو ہے وہ اس کے اندر جو 30,000 جو جین ہے، 3.2 بلین اس کے اندر بیس پیئرز ہیں جو آپ کی لائف کے پورے اسپائن کی پروگرامنگ کرتے ہیں اور ڈیلی پروگرامنگ کرتے ہیں. بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو 360 سائیکل ڈی این اے میں پہلے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا لائف سپین ڈی این اے کے اندر ڈیزائن ہوتا ہے، اور اس کو کم و بیش پھر ہم اپنی کوتاہیوں اور اچھائیوں سے کرتے ہیں. جیسے یورپ والوں نے اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر کے 60-70 سال کی عمر جو ہے وہ 90 سال 100 سال کے لے گئے. میری بیٹی ہے وہاں پر ایم ایس کر رہی ہے، وہ کہتی ہے ڈیڈی یہاں تو ہر آدمی جو آتا ہے وہ 1918 کی، 1917 کی، 1920 کی پیدائش آتا ہے. تو انسان جب فطرت کے قریب جاتا ہے، خدا کے قریب جاتا ہے، روح کو سٹرانگ کرتا ہے. اسپرچل بلیورز جو ہوتے ہیں، جو ٹرینی ہوتے ہیں، جو لیسن دیتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے روح کو انہانس کریں، آپ کو وائٹل انرجی کو انہانس کریں. کمپلشن ہے نا برین کی، اور یہ کمپلشن ہے برین کی کہ خدا پھر اپنا قانون تسلیم کرواتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کمپلشن آف برین خدا ہی ٹھیک کر سکتا ہے، یا اس کی روح کو سٹرانگ کر کے کیا جا سکتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا، کمپلشن یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا خدا کو، میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. نوح پیغمبر تھے، کمپلشن آف برین نہیں ختم کر سکتے. خدا سارا اختیار نوح کو دینا ہی نہیں چاہتا تھا.
اگر خدا سارا اختیار نوح کو دے دیتا، خدا سارا اختیار رسول پاک کو دے دیتا، تو پھر تو ابو جہل بھی مسلمان ہوتا۔ تو بات تو سمجھنے کی ہے کہ اختیار اس نے اپنے پلے رکھا۔ مجھے 4 مریض دیکھنے کی صلاحیت دے دی، کسی کو 10 مریض دیکھنے کی صلاحیت دے دی، کسی کو 100 مریض دیکھنے کی صلاحیت دے دی، یہ تمہارا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کمال اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ جب آپ خدا کے نزدیک جائیں۔ اور خدا کے نزدیک کیسے جائیں گے؟ یہ پولوٹڈ روح کو آپ ٹھیک کریں گے، آپ کینہ ختم کریں گے، آپ بوس ختم کریں گے، آپ جیلسی ختم کریں گے، آپ لالچ ختم کریں گے، آپ انسانوں کے گلے نہیں دبائیں گے۔ مجھے تو وہ کھا گیا نا، وہ جو کسی نے مجھے بھیجا کہ کھا گیا مجھے کہ فیس زیادہ کرو، آپ ہومیوپیتھی کا اتصال کر رہے ہو، فیس زیادہ کرو۔ فیس میں زیادہ کروں؟ مجھے خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ میں بادشاہوں کا علاج کروں، میں وزیروں کا علاج کروں، میں اس مزدور کا علاج نہ کروں جس کے پاس 200 روپیہ بھی نہیں ہے، 300 روپیہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ دس دیتے ہیں؟ نہیں۔ اور میں یقین مانے، میں لیب بنانے والوں کو بھی کہتا ہوں، میڈیسن بنانے والوں کو کہتا ہوں، یار آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہ حقیقت کیا ہے، خرچ کیا ہے، آمدن کیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن یاد کریں موسیٰ بن نصیر کو ذرا، ڈریں خدا کے خوف سے، تو روح پولوٹڈ ہوگی۔ جو میرا سبجیکٹ ہے، روح پولوٹڈ ہوگی، روح سٹرونگ نہیں رہی۔ اور روح پولوٹڈ کے بہت ساری وجوہات یہ بھی ہیں کہ انسان جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، جیسے بیڑ چال بھی ہے نا، بیڑے بھی ہیں انسانوں کی شکل میں، جیسے میں نے کہا خصلتیں انسان کی، گھوڑے کی خصلت ہے، شیر کی خصلت ہے، لومڑ کی خصلت ہے، سانپ کی خصلت ہے، اس طرح بھیڑوں کی بھی خصلت ہے کہ وہ ایک بندہ ان کو آنک لیتا ہے۔ اور خدا کو، انسان کو اتنی عقل دی کہ یہ اس نے اونٹ کے گلے میں بھی نکیل ڈال لی، ناک میں، اس نے شیر کو بھی سدھار لیا۔ پاور دیکھیں نا اس کے پاس، کتنی عقل ہے اس کے پاس۔ اور جب اس کی مت ماری جاتی ہے تو انسان کو مار دیتا ہے، بھائی کو قتل کرتا ہے۔ قتل ہی ہے نا یار، اس کی زمین پہ قبضہ کر لینا، اس کا حق مار لینا، اس کو کچھ نہ دینا، یہ قتل ہی ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جتنا بھی واز کروں، آتے ہیں سائنس کی طرف، میں جتنا بھی واز کروں کہ یار چوری چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا۔ میں جتنا بھی واز کروں کہ جیلسی ختم کر دے، نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اگر نوح سے نہیں مانا تو مجھ سے کہاں مانے گا؟ جب رسولوں سے نہیں مانے تو مجھ سے کہاں مانے گا؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ تلاش کر علم، تلاش کر علم، اس کے اندر میں نے حل رکھے ہوئے ہیں۔ تو حل یہ ہے میرے دوستو، یہ منرل زیادہ ہو گیا باڈی کے اندر، فاسفورس زیادہ ہوگا تو اکیلے رہنے کا خوف آ جائے گا، سٹامونیم ایسا ہوگا تو جن بھوت نظر آئیں گے اس کو۔ آئسیمس کے اندر بورک لکھتا ہے کہ ایک آئسیمس ایسی چیز ہے کہ برین کے اندر یہ قبضہ جما لیتی ہے اور ایول قبضہ جما لیتی ہے، اور پھر اس سے ایک نارمل انسان کے جو عمل ہے اس کو روک کے ایک اپنی مرضی کے ایکٹ کرواتی ہے۔
تو جو میں کنسپٹ دے رہا ہوں مجھے بتائیں کہ ہائیوسیمس اس کے اندر پیدا کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ اس کی کمپوزیشن میں تھی، وہ ٹریگر ہوئی، وہ موجود تھی اندر، وہ وہاں سے ٹریگر ہوئی اور وہ ارپٹ ہو کے باہر آ گئی۔ اسٹامونیم اس کے اندر تھا، کیونکہ اس دھرتی کی امیزش، اس دھرتی کی پیداوار بھی اسٹامونیم ہے، اور مجھے اس نے اس دھرتی سے ہی بنایا، اور میری جسم کی کمپوزیشن جو ہے اس میں سلفر بھی ہے، اس میں فاسفورس بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں پوٹاشیم بھی ہے، اس میں سیلینیم بھی ہے، اس میں زنک بھی ہے، اس میں تھیلیم بھی ہے، اس میں سانپ کا زہر بھی ہے، اس میں پلانٹ پوائزن بھی ہے۔ میں تو نہیں کہتا نا، خدا کہتا ہے۔ دیکھیں، اپنی بات کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی سائنٹیفک اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری جو بات ہے نہ صرف سائنس اس کو اپروو کرتی ہے بلکہ ریلیجس بھی اس کو اپروو کرتا ہے، لا آف نیچر بھی اس کو اپروو کرتا ہے۔ لا آف نیچر یہ کہتا ہے، ریلیجس کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے، رسول کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کو نم کیا، پانی مکس کر کے اس کی اچھی طرح سے میں نے امیزش کی، اور اس امیزش میں بڑا وقت لگا۔ پھر اس مٹی ہی سے یہ ساری چیزیں گرو کر رہی ہیں نا، میں تو اس کی امیزش ہوں۔ اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا بایو کیمسٹری میں، جو دوسری سائنس ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جسم کے جو تال مال میں جو خرچ ہوتا ہے، مثلا آکسیجن کیریئر کون ہے؟ آکسیجن کیریئر کون ہے؟ آئرن ہے۔ آئرن کس کی پروڈکٹ ہے؟ مٹی کی پروڈکٹ ہے۔ آپ کے جسم میں ہے آئرن، تو تب آپ آکسیجن کیری کریں گے نا۔ ہیموگلوبنس کے اندر اگر زیادہ ہوگا تو آکسیجن زیادہ ہوگی تو آپ سانس لیں گے نا۔ آپ کے اندر نمک موجود ہے، نمک دھرتی کے اندر موجود ہے، تو نمک کی کمی ہو جائے گی یا بیشی آسموسس پروسیس، پانی کی ڈسٹریبیوشن کس کے ذمہ ہے؟ وہ کھانے والے نمک کے ذمہ ہے، کھانے والے نمک کے ذمہ ہے۔ تو کھانے والا نمک کہاں سے آیا؟ اس مٹی کی پیداوار ہے نا۔ اور کھانے والا نمک کی ڈسٹریبیوشن کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہے پانی کو اندر ریٹین کرنا اور پوٹاشیم کو ایکسکریٹ کرانا۔ سائنس کہہ رہی ہے نا، سائنس کہہ رہی ہے نا، اور سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ پوٹاشیم جو ہے وہ نرو کنڈکٹر ہے۔ اگر باڈی کے اندر پوٹاشیم نہیں ہے تو ایک نرو سے دوسرے نرو تک میسج ہی نہیں جا سکتا بھائی۔ تو آپ کہاں سے لائے ہیں اس کو پوٹاشیم کو؟ آپ نے تو زمین میں آیا نا پوٹاشیم، تو باڈی کے اندر کہاں سے آیا پھر پوٹاشیم؟ اسی زمین سے آیا نا۔ کیلشیم پروڈکٹ ہے، گو کہ اس کو ریگولیٹ کرنے والا اس نے ایک گلینڈ پیدا کیا جس کو پیراتھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں، لیکن بیسکلی یوٹیلائزیشن انرجی اس کا استعمال منرل سے آیا نا۔ سیلینیم کا رول آپ کو پتا ہے، سیلینیم کیا کرتی ہے؟ سیلینیم ڈی آکسیڈیٹ کرتی ہے۔ جب باڈی کے اندر سیل کے اندر زنگ لگتا ہے، اگر سیلینیم نہ ہو تو پھر ساری باڈی زنگ آلودہ ہو جائے، یہ سیلینیم اس کے زنگ کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ تو میں اس بات کو، میری اپنی بات کو، جو کنسپٹ میں دے رہا ہوں، جو سوال ہومیوپیتھی کے اندر پیدا ہوتا تھا کہ سنکھیا کہاں سے آیا، لیکسس کہاں سے آیا، کیلشیم کی علامات کہاں سے آئیں، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ اس کا جواب سائنس یہ کہتی ہے کہ بایو کیمسٹری کا وجود ہے، کہتی ہے نا۔
باقی تو میں تو آج اپنا ایک نظریہ فلوٹ کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے میرے پاس اس کی بہت لاجک منطق ہیں. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. لیکن ہومیوپیتھی کی ہے اس کی. جو ہومیوپیتھی کا ذہن اس کو سمجھے گا وہ اس نظریے کو سمجھے گا. کیونکہ اس کے اندر سوال تھا. یہ ایلوپیتھک کے اندر یہ سوال نہیں آیا کہ سنکھیا کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ بیکٹیریا پیدا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے وائرس پیدا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے ڈی کمپوزیشن ہے منرل کی تب بیماری پیدا ہوتی ہے. میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. میری سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. یہ ٹریگر کراتے ہیں. یہ اس کو چھیڑتے ہیں. کوئی بیکٹیریا چاہے وہ کلیمیڈیا ہے چاہے ایچ پیلوری ہے وہ اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں. اسی اندر کے موجود امیزس کو اسی کو چھیڑتے ہیں. وہ ٹریگر پوائنٹ ہے. وہ کازیٹو فیکٹر ہے. لیکن جو بات ایک اور ہمارا طبقہ کرتا ہے جس کو بیسک سائنس کا پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ مریض آرسینک کا ہے, یہ مریض لائکوپوڈیم کا ہے, یہ مریض کلکیریا کارپ کا ہے. کہتے ہیں نا لاکھ ان کے سامنے دلیلیں طویلیں دیتے رہے وہ بات کو سمجھتی نہیں ہے. لیکن جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے. ان کا جواب بھی میں دے رہا ہوں. ان کا جواب نہیں. مائنڈ کیمسٹری پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا. مائنڈ کیمسٹری. مائنڈ کیا کہتا ہے؟ جیسے میں بول رہا ہوں مائنڈ ایکسپریشن ہے باڈی کا, کیپٹل ہے باڈی کا. وہ اظہار کرتا ہے. اظہار کیسے کرتا ہے؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اظہار کرتا ہے. کیسے اظہار کرتا ہے؟ یا تو رو کے اظہار کرتا ہے یا ہنس کے اظہار کرتا ہے. تو مائنڈ تو باڈی کی پرابلمز کا اظہار کرتا ہے. لہذا وہی جو ڈومینیشن ہے کلکیریا کی, فاسفورس کی, سلفر کی, لیکسس کی, لائکوپوڈیم کی, نیٹرومیور کی, یہ اظہار کرتا ہے. ایک طریقہ ہے. آپ کسی کو یوں بھی پکڑ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی میں بات کرتا ہوں کازیٹو فیکٹر بھی, کہ کس نے اس کو ٹریگر کیا, کس نے اس کو چھیڑا. ڈنڈا مارا گیا تو زخمی ہوا, وائرس آیا تو زخمی ہوا, کسی نے برا کہا, کسی نے ہیوملیشن کی, کسی نے تصدیق کی, کسی نے انسلٹ کی تو رات کو سویا نہیں. تو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں نا, ہے نا. یہ بیہیویئر ہے نا. یہ بیہیویئرز ہیں. تو لہذا وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھی سائنس سے مائنڈ پہ محدود تو نہیں ہے. آدھا مٹیریل میڈیکل پڑھا جس کا مائنڈ ہی کوئی نہیں ہے. یار ملٹی ڈائمینشنل اپروچ. وہ اسی پہ مست ہے کہ میں نے ایک مائنڈ کی پاس علامت پکڑ لیا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے بھائی. اور جو میرا نظریہ ہے, جو مائی کنسپٹ آف, یہ صدیوں اس پہ بحث ہوگی اور صدیوں اس پہ کام ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ عام سی بات نہیں ہے. یہ عام سی بات نہیں ہے. اور یہ قانون فطرت کے عین مطابق بات ہے. یہ قرآن کی بھی بات ہے, یہ سائنس کی بات ہے. اور جتنے مذاہب ہیں سب اسپرٹ کی بات کرتے ہیں. اور سب وہ لوگ جب سے گریک میتھولوجی کہیں, ایجپشن میتھولوجی کہیں, آپ ہندو میتھولوجی کہیں, سب اسپرٹ کی بات کرتے ہیں, روح کی بات کرتے ہیں. اور فرسٹ ٹائم قرآن نے کہا کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا اور پھر میں نے اس کے روح پھونک دی.
اور مٹی کے اندر جو اجزاء ہیں اور جو اجزاء وہاں اگتے ہیں، جو اس کی پروڈکٹ ہیں، ساری انسان کی آمیزش ہے، کیونکہ اس نے ذات یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اس کو اشرف المخلوق بنا۔ وگرنہ آپ کوئی جانور ہوتے، آپ لومڑ ہوتے، اب شیر ہوتے، اب گیدڑ ہوتے، اور وہی خصلتیں جب روح ویک ہوتی ہے، جو اشرف المخلوق کی روح ہے انسان کے اندر، جب وہ کمزور ہوتی ہے تو پھر گیدڑ اوپر آ جاتا ہے، لومڑ اوپر آ جاتا ہے، سنیک پوائزن اوپر آ جاتا ہے۔ یہ بات اپیل کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے، اور سائنس جو فارمولہ دیتا ہے نا وہ عام فہم ہونا چاہیے تو آسان بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کا مذہبی بلیور اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مذہبی بلیور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو انسان کو مٹی سے بنایا اور میں نے اس کے روح پھونک دی، جب سائنس بایو کیمسٹری کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کے اندر یہ آمیزش ہے، اور پھر آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے سوشلر گزرا ہے، اس نے بایو کیمسٹری کی تھیوری دی ہے نا، ہمارے بیش بار کلینک بایو کیمسٹری پہ چلتے ہیں، 12 سالس پہ چلتے ہیں۔ وہ 12 سال تو نہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے دوائیاں بنانے والے، وہ 12 تو نہیں رہے نا، تو وہ تو کوئی سینکڑوں ہوں گے۔ کیلشیم آیوڈائڈ ہوگی، کیلشیم فلور ہوگی، کیلشیم سلف ہوگی، تو وہ کتنے بن جاتے ہیں؟ کالی فاس ہوگی، پوٹیشیم ہوگی، دوسرے تیسرے کتنے بن جاتے ہیں؟ تو میں جو بات کروں تو دوسری سائنس تسلیم کرتی ہے نا، دوسری سائنس تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی؟ کرتی ہے بھائی۔ راؤ صاحب، دوسری سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ریلیجس بلیور بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایلوپیتھی سائنس بھی بایو کیمسٹری کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور اس مٹی سے پیدا ہونے والی تمام پروڈکٹ انسان کی آمیزش میں شامل ہیں، اور اسی کی کمی بیشی روح کو پولوٹڈ کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کے اندر روحانی مسائل اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جسمانی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میرا کانسیپٹ تھا۔ اور ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے؟ وہ جو ہمیشہ سنکھیا بڑھ گیا، تو یہاں آتا ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری فنکشن آف دی میڈیسنس۔ سنکھیا اوپر چلا گیا اور سنکھیا کی علامات آ گئیں، تو آپ پوٹینسی میں جب سنکھیا دیں گے تو اس کو کیا کرے گا؟ نیچے لے آئے گا۔ the secondary function of the medicine، وہ جو اندر سے ابرپٹ ہو گئی تھی سنکھیا کی علامات یا لیکسس پوائزن آ گیا تھا اس کو۔ اب دیکھیں نا، عورت جب مینوپاز میں جاتی ہے تو 80-70% لیکسس نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنیک پوائزن ہے۔ اس کے اندر سلفر نظر آتی ہے، منرل ہے۔ اس کے اندر سمندری مخلوق نظر آتی ہے، سپیا ہے۔ اس کے اندر میازم نظر آتا ہے، ٹیوبرکلونیم ہے۔ آپ ریپوٹی اٹھا کے مینوپاز کی بڑی 4 دوائیاں نکالیں، ٹیوبر ہے، سلفر ہے، سپیا ہے، لیکسس ہے، اور نیچر ہر آلٹرنیٹو سولوشن دیتی ہے کہ آپ کو اس نے منرل میں بھی دوائی دے دی، آپ کو اس نے نسوڑ میں بھی دوائی دے دی ٹیوبرکلونیم، آپ کو اس نے سنیک پوائزن اندر دوائی دے دی، اور ایک اس کو سپیا فش سے، سمندری مخلوق سے بھی دوائی دے دی۔ ایسا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا تلاش کرو، تلاش کرو۔ لہذا میرے اور آپ لوگوں کا جو سوال تھا
جو پوری ہومیوپیتھی برادری کے اندر یہ سوال تھا، اور یہ سوال بھی تھا کہ ہومیوپیتھی ورک کیسے کرتی ہے. یہ تو آپ کا سوال تھا نا کہ سنکھیک علامات اس کے اندر آئی کہاں سے ہیں. لیکن دنیا میں ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں سائنٹیفکلی بتائیں، ہمیں سائنٹیفکلی بتائیں کہ ہومیوپیتھی کام کیسے کرتی ہے. مجھے سائنٹیفکلی انالیسس کر دیں دھرتی کی سارے پروڈکٹ کا. پاتھ پہ لوگ چلے گئے ہیں، راستے پہ چل گئے ہیں، لیکن انالیسس نہیں کر سکتے. اس دھرتی کے اندر جتنے منرل ہیں، اس دھرتی کی جتنی پروڈکٹ ہیں، اس کے اندر جتنے اینیمل پیدا ہوئے ہیں، وہ چاہے سنیک ہے، وہ چاہے وہ دوسرے چار پائے ہیں یا جو بھی ہیں، مجھے ان سب کا ذرا انالیسس کر کے کوئی دکھا دے. نہیں کر سکتا، یہ خدا ہی کر سکتا ہے. مجھے تو اس نے اتنی عقل دینی ہے جتنی میری بساط ہے. میں نے پہلے کہا نا، میں اگر 10 مریض دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، جتنی میں ہومیوپیتھی سے محبت رکھتا ہوں، جتنا میں مطالعہ رکھتا ہوں، مجھے وہ تو اتنا ہی دے گا. اس لیے وہ ساری صلاحیتیں نہیں دے سکتا. ان کے لیے یہ جواب ہے کہ آپ جس دن اس کائنات کی ساری امیزش کو علیحدہ کر کے مجھے دکھا دیں تو میں بھی آپ کو اس بات کا جواب دے دوں گا. نہیں علیحدہ ہو سکتا، کبھی نہیں علیحدہ ہو سکتا، کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں دیتا. جو اس نے رسولوں کو نہیں دیا، نبیوں کو نہیں دیا. اگر رسولوں کو دیا ہوتا، نبیوں کو دیتا تو نوح کا بیٹا تو باغی نہ ہوتا نا، پھر ابو جہل تو نہ رہتا نا. خدا نے منع کر دیا تھا. اب اس سے زیادہ ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں ماننا. کیوں؟ اس نے اختیار اپنے پاس رکھا تھا. وہ کوئی اور خدا تو کھڑا نہیں کر سکتا. لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جس نے خدا کے نزدیک جتنا رہے گا اس کو اتنے علم سے نوازے گا. جس کے اندر جتنی میٹیریلسٹک اپروچ ہوگی اس کی روح کبھی صاف نہیں ہو سکتی، وہ پولوٹڈ ہی ہوگی. اس کے اندر سنیک پائتن آئے گا کہ وہ اپنے بھائی کو بھی ڈسے گا. اس کے اندر اونٹ کا کینہ ہوگا جب کبھی انتقام اس کے اندر سے ختم نہیں ہوگا. اس کے اندر سے لومڑ کی چالاکی نہیں جائے گی، کیونکہ برین کی کمپلشن ہے. بھائی برین کی کمپلشن. میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو اپنے کنسیپٹ کی. میرے پاس یہ جو برین کی کمپلشن ہے نا، یہ واز سے ٹھیک نہیں ہوتی. ٹائم تھوڑا ہے، میں تھوڑا سا اس کو میں نے لکھا تو بڑا لمبا تھا، لیکن میں اس کو تھوڑا بچپن سے لے کے ایموشنل پہ، بیہیویئر پہ ہی بات کرتے ہیں. ایک بچہ اسکول جاتا ہے، آپ کے بیہیویئر بھی آپ کی روح کی کمپلشن، آپ کی مائنڈ کی کمپلشن بنا دیتی ہے. وہ اسکول جاتا ہے، میرا بھی جاتا ہے، آپ کا بھی جاتا ہے. کوئی ویگن پہ جاتا ہے، کوئی سائیکل پہ جاتا ہے، کسی کے پاس روز رائز گاڑی آتی ہے، کسی کے ساتھ مرسڈی گاڑی آتی ہے، اترتا ہے. تو برین کی کمپلشن تو وہاں سے سٹارٹ ہوگی. وہ تو خدا نے اس کے اندر تو یہ بات تھی کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں. تو پھر یہ تفریق کا ہے. یہ آپ کے بیہیویئر کو نے میری روح کو خراب کر دیا. اس لیے ماڈرن دنیا نے سوچا کہ ایک یونیفارم رکھ دیں، ایک بس میں لائیں، تاکہ کم از کم تو یہ تو مائنڈ کی کمپلشن. تو یہاں ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، اور یہاں اگنیشیا سٹارٹ ہو گیا. یہاں اگنیشیا سٹارٹ ہو گیا. ہم تو بچپن سے ہی ڈس اپوائنٹڈ بچے پیدا کر رہے ہیں. بھائی 4-5 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے نا، تو ڈس اپوائنٹڈ ہے. وہ سارے غزالی تو نہیں ہو سکتے نا، سارے راضی تو نہیں ہو سکتے نا. وہ پھر بکریاں ریوڑ ہی ہوتے ہیں نا. اور یہاں اگنیشیا پیدا ہوتا ہے. وہ پڑھے گا ہی نہیں پڑھے گا. وہ جنک صاحب وہ نہیں پڑھے گا. وہ یہی سوچتا رہے گا کہ یہ بچہ آیا، میں کیا کھا رہا ہوں، یہ کیا کھا رہا ہے. اس کا انسان تو بڑا، اس کا دماغ تو بڑا پاک صاف تھا نا.
پھر ہم نے بیڑے پیدا کر دی دنیا میں. یہاں اسٹیفس ایگیریا جنم لیتا ہے. ہماری ایک دوائی ہے نا اسٹیفس ایگیریا، جو کسی کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ باپ نے اس نے کہا یہ امیر آدمی ہے، اس کے سامنے زبان نہ بولنا وغیرہ تمہیں بھی مار دے گا مجھے بھی مار دے گا. یہاں ایموشنل سپریشن اس کے اندر میں نے فیئر کریٹ کر دیا اور میں نے اسٹیفس ایگیریا بنا دیا، اس کو بنا دیا نا. دنیا میں ریوڑ ایک اسکندر اعظم اٹھتا ہے پوری دنیا پہ فتح کرتا ہے، سب بھیڑ بکریوں کی طرح رونگتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے کیا، میرا ایک دوست تھا وہ ٹیلی فون میں انجینئر تھا، مجھے کہتا ہے یار ڈاکٹر یہ جو میرا باس ہے نا اس سے میں بڑا ہی تنگ ہوں. میں صبح آتا ہوں چل فلان جگہ جا، چل فلان جگہ جا، ڈرتا ہوں ٹرانسفر کر دے گا کہیں، کیا کروں. میں نے کہا میں کرتا ہوں. میں نے اسٹیفس ایگیریا کی ایک سی ایم کی ڈوز اس کو کھلائی. اگلے دن آیا سینہ تان کے مجھے کہتا ہے کیا کھلایا. میں کہا کیا ہوا. میں پڑھ گیا آج اس کو. میں کہا یہ میری ڈیوٹی شوٹی کوئی نہیں ہے، میرا جو کام ہے میری ذمہ داری، نکالتا ہے تو نکال دے. کہتا آج تو جو اعظم ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. یار ہومیوپیتھی ایک ایسی سائنس ہے دنیا کو حق لینے کا طریقہ سکھا دیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو دنیا میں جتنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں یہ سوشل بیہیویئر کے اندر چینج لا سکتے ہیں. چھوڑیں ایک نیا شیڈ ہے ہومیوپیتھی کا، چھوڑیں آپ رینل فیلئر کا علاج کرنے ہیں آپ نے کیا، یہ ایک نیا شیڈ ہے اس کا. یار معاشرے کو سدھار دیں. 10-15 دوائیاں نا میں بتاتا ہوں جو آپ معاشرہ سدھر سکتے ہیں. میرا ایک دوست تھا وہ میڈیکل کالج میں ٹیچر تھا. مجھے کہتا ہے جو کالج کا فنکشن ہوتا ہے نا پرنسپل میری ڈیوٹی لگا دیتا ہے. کہتا بڑا ہی تنگ ہوں، رات کو دن کو ڈیوٹیاں کر کے مار گیا ہوں. میں نے کہا یار یہ پوڑی کھا، میں نے نہیں اس کو سمجھایا نہیں کرنے چاہیے، اس کو سمجھایا. میں نے کہا چھوڑ یار یہ کھا لے ایک ڈوز. اس نے کھا لی. مجھے کہتا ہے پرنسپل مجھے کہا کل فنکشن ہے یہ. میں نے کہا جی میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں تو فارماکالوجی کا پروفیسر ہوں، مجھے وہ پڑھانے دیں بس، یہ کوئی اور کسی کی ڈیوٹی لگا. کہتا کیا ہوا تجھے آج. ہاں کیوں ہے. اس نے یہاں سٹیج پہ آ کے میرے فورم پہ کہا کہ یار مجھے نہیں سمجھ لگی کہ اگلے دن میرے اندر کیا کمپلشن آ گئی برین کی. میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا بھائی چھوڑو، ہو گیا. یہ جو ریوڑ ہے نا ان ریوڑوں کو ہم انسان بنا سکتے ہیں. ہومیوپیتھی کا یہ بڑا شیڈ ہے جی. 10 مٹکے باہر لگا لینا اسٹیفس ایگیریا اسٹامونیم کے لیکسس کے، بڑی دنیا سدھر جائے. وہ خدا کی قسم سے انسانیت کی یہ خدمت ہے بھائی. اب بچے میں آپ کو بتاؤں، میں ایسی بے شمار میڈیکل MBBS کی اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں نے ان کو اگنیشیا دے کے وہ دوبارہ انہوں نے کلاسز شروع کی، دوبارہ داخلے لیے، دوبارہ انہوں نے MBBS کیا اور آج پریکٹس کر رہی ہیں صرف ڈس اپوائنٹمنٹ پہ. ایسے بے شمار بچے جو صرف ہم نے اگنیشیا ڈس اپوائنٹمنٹ پہ ٹھیک کیے. ماں جب بہو لے کے گھر آتی ہے نا تو مینوپاز میں چلی جاتی ہے. لیکسس کی سمٹ ہے جی، لیکسس جیلسی پیدا ہو جاتی ہے. آپ لیکسس دیں جیلسیز، اس کو اپنی بیٹی کی پرابلم نظر آتی ہے کہ وہ اس گھر میں چلی گئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ، دوسری کی بیٹی کی اس کو زیادتی نظر نہیں آتی. اور الیکسس دیں آپ یقین مانیں ایک ڈوز اس عورت کو سدھار کے رکھ کے دیں، سدھار کے رکھ دیں. دنیا میں جتنے ملازمین ہیں جن کے اوپر کوئی پاور ہے میکسیمم اسٹیفس ایگیریا کے ذمہ دار. آپ لوگ کہیں گے یہ فساد بھی کرانا چاہتا ہے. نہیں فساد نہیں میں کرانا چاہتا، میں اس کا اتصال بند کرانا چاہتا ہوں. میں اس بچے کا فیوچر جو سپائل ہوتا ہے جو اسکول کو ہارٹ سے، میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں شاید آپ کو یاد رہے، دوائیاں یاد رہیں. راؤ صاحب جانماز سے نہیں اٹھتی تھی، 24 آور جانماز نفل صورتیں سارا.
دس از دا ریلیجس مینیا. مجھے اس کی ماں کہتی ہے یہ تو کھانا بھی بعض دفعہ مس کرتی ہے. میں ان سے بات کروں، کنورسیشن کروں، مجھے کہتی ہے نہیں آپ میری عبادت کا وقت ضائع کریں. اچھا میں نے دوائی اس کو باندھ کے دی، لیکن دوائی اصل میں نے باندھ کے دی، خالی پوڑیاں دے دی. میں نے اس کو اتنی کھلاؤ، اس کو لے آیا اسٹامونیم CM کی. میں نے کہا جی 1 مہینے بعد میں نے دیکھنا ہے اس کو. مہینے بعد وہ آئی، مجھے کہا جی ڈاکٹر صاحب کیا کھلایا اس کو. میں نے کہا کیوں؟ 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی اس نے. اس کے اندر سے ریلیجس مینیا، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دھرتی کی پروڈکٹ ہے بھائی، جو خود انسان کی امیزش ہے، جس کی ڈومینیشن ہوئی. جتنے ریلیجس مینیا بھی ہے، آپ کو سوسائٹی کا بھی مینیا ہوتا ہے. آپ کو میں فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، دوسرے بندے کو کوئی چیز سمجھتا ہوں، بات کسی کو سننے کا ہی تیار نہیں ہے. تو یہ مینیا اسٹامونیم ختم کر دیتا ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کی ماں کہنے لگی نماز نہیں پڑھتا. اب مولوی جتنا واز کرتا رہا، مولوی پاس لے کے گئی ہوگی، کسی پیر فقیر کے پاس بھی لے کے گئی ہوگی، پھر بھی نہیں پڑھتا وہ نماز. مجھے کہتی وہ ہومیوپیتھی میں حل ہے. تو جیسا کیا آیا ہے، میں نے پوری دی سلفر 1 mg کی اور ایک وایوسیمس 1 mg دے دی. یہ خدا کا لٹرلی ملک صاحب، مجھے اس نے ماں نے کہا کہ یہ دوائی روکو جی. آج ہمارے محلے کا دکاندار ہے، اس کی لڑائی، اس آ گیا دکان بند کر، نماز کا ٹائم ہے. دس از دا ہومیوپیتھی. دس از دا ہومیوپیتھی. اکثر کمپلین آتی ہیں مجھے، مائیں کہتی ہیں بچہ پرس سے پیسے نکال لیتا ہے. اکثر مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، سخت سمجھایا، نہیں مانتا. میں نے ٹیلٹولا 1 mg کی ایک ڈوز دی، کہتی اب نہیں نکالتا. یار یہ ہومیوپیتھی کیا سائنس ہے بھائی؟ اس کا شیڈ تو دنیا کے سامنے یہ ہے ہی نہیں. اگر یہ شیڈ آپ سامنے لے آتے ہیں تو آپ کے کلینک تو ان لوگوں سے بھی بھر جائیں بھائی. اب چھوڑیں گردے پتھری کے علاج کو. کتنی بڑی سائنس ہے. اور یہ کمپلشن کہاں سے آتی ہے ذہن میں، کہ جب میں وہ انسان کی وہ پروڈکٹ، وہ مٹی کی وہ پروڈکٹ ہے، اس کی امیزش ہے، وہ سارے جانور، ان جانوروں کی خصلتیں دیکھیں نا. جو پگ ہوتا ہے دوسرے کے جا کے ریوڑ میں پڑ جاتا ہے، اس کو تو نہیں پتا یہ میرا ریوڑ ہے. جو اس کی خصلت ہے نا، انسان میں بھی اندر آتی ہے، جا کے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا، دوسرے کی چیزوں کو توڑ لینا. تو کہاں سے آتی ہے؟ اس کے اندر ہے نا. روح پولوٹیڈ ہوگی. جو خدا نے روح آپ کے جسم کے اندر ڈالی تھی، وہ روح پولوٹیڈ ہوگی. اور اسی کو انیمن نے انڈوز کیا. اس نے کہا جسم کے اندر ایک وائٹل انرجی ہے جو انسان کے جسم کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے، اور وہ جب کمزور ہوتی ہے تو انسان بیمار ہوتا ہے. وہ کمزور ہوتی ہے تو انسان بیمار ہوتا ہے. یہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میرے سے مطلب ہومیوپیتھی بھی کہہ رہی ہے، ریلیجس بلیور بھی یہ کہہ رہا ہے. یہی کہہ رہا ہے نا، وہ ریلیجس بلیور بھی یہی کہہ رہا ہے. چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے بدھسٹ ہے، وہ روح کی بات کرتا ہے. تو وہ تو کہتا ہے زکوٰۃ دو، خیرات کرو، اچھا کام کرو. ٹھیک ہے، اس سے روح بہتر ہوگی، لیکن اس سے بھی تو روح بہتر نہیں ہوتی نا، کیونکہ برین کی کمپلشن ہے. برین کے اندر جو کیمیکلز ہیں، جیسے سیروٹنز ہے، ڈوپامین ہے. آپ کو پتہ ہے ڈوپامین کم ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے.
آپ کے اندر گابا یا گلوٹن کی کمی ہو جائے، گلوٹومیٹ کی کمی ہو جائے تو فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ گابا، ہم فٹس پڑنے والے کو ہم اسٹامونیم دیتے ہیں تو اس کے فٹ ٹھیک نہیں ہو جاتے. ہم فٹس پڑنے والے کو بیلاڈونا دیتے ہیں. آپ اور دیکھیں نا، آپ کو میں اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو ہومیوپیتھی جانتے ہیں. بیلاڈونا کا پودا اگتا کہاں ہے؟ کیلشیم کے اندر اگتا ہے. جہاں کلکیریا ہوتا ہے وہاں اگتا ہے. اس کی ساری کوالٹی بیلاڈونا کے اندر شفٹ ہوتی ہے. تو میں بھی اس دھرتی کا بندہ ہوں، اس دھرتی کی ساری میزج میرے اندر کیوں نہیں آ گئی؟ آ گئی. پلساٹیلا کہاں اگتا ہے؟ سلیشیا کی سینڈ میں اگتا ہے. تو پلساٹیلا کا کرانا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ایلیمنٹس دنیا میں پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ اینیملز ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہیں، چاہے وہ اور بھی کوئی پلانٹ ہے، تو وہ میرے جسم کی امیزش ہے، اور اس کی کمی سے میری روح کو پولوٹ کرتی ہے، اور میرے برین کی کمپلشن. روح میری پولوٹ ہوگی تو ڈی این اے کا فنکشن اپسیٹ ہوگا، ڈی این اے کا فنکشن اپسیٹ ہوگا تو میرے برین کا فنکشن ڈی رینج ہوگا، میرے اندر جیلسیز پیدا ہوگی، میرے اندر کینہ پیدا ہوگا، میرے اندر کروولنس پیدا ہوگی، میں ظالم بنوں گا، میں ڈاکو بنوں گا. تو ہومیوپیتھی برادری کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ یہ دنیا کا بلائے، آپ پیسے لے لیں بے شک اس سے، لیکن ساتھ ایک ڈوز یہ بھی دے دیں تاکہ اس کا بیہیویئر بھی ٹھیک ہو جائے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم 10 15 20 30 40 سالوں میں ایک بہت خوبصورت سوسائٹی بنا لیں گے، بہت اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، بہت اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. میں اپنے اس کانسیپٹ پہ بہت ڈیٹیل بات کروں گا، بہت لمبی بات کروں گا، اور جس کا بھی سوال ہوگا آج کل پرسوں جب تک میری زندگی ہے، میں اس کا سائنٹیفکلی، لاجکلی، ریلیجسلی ہر طرح سے جواب دوں گا. کیونکہ میں نے یہ فلوٹ کیا، یہ نظریہ تو میں نے اس پہ کام کر کے کیا. میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ کانسیپٹ ہے، وہ سائنس سے بھی پروو ہے، وہ مذہب سے بھی پروو ہے، اور آپ کے ذہنوں کو بھی اپیل کرتا ہوگا. افطاری کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے، تو میرا یہ جو پیغام ہے اور یہ جو سوال تھا، سینکھیا کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں، لیکسس کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس کا حل ہے، اس کا جواب ہے. میں تمام دوستوں سے، کیونکہ راؤ صاحب اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، میرے دوست ہیں بڑے، ملک شکیل صاحب، وہ کم ہی آتے ہیں لیکن وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اور بھی شاید دوست آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایک اور ٹچ دے کے اپنا وائنڈ اپ کروں گا کہ جو انسان کے ایموشنز ہیں، میرا ایک ایموشنل پہ لیکچر ہے، بڑا طویل لیکچر ہے، لیکن میں ایک بڑھاپے کا جو ہمارا ایریا ہے، جو جب ہم 60 70 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہاں وہ میری ماں کا، میرے باپ کا، میرے دادے کا وہ بڑا درد ہے. وہ آپ کے ماں باپ سب کا وہ درد ہوگا، اور دنیا کی ساری ماؤں باپوں کا وہ بڑا درد ہے. یار بڑی تکلیف دہ ہے. ساری زندگی وہ محنت کرتا ہے، خود نہیں کھاتا، بچے کو اسکول پڑھائے گا، اس کی نوکری کا بندوبست، اس کے مکان کا بندوبست، اس کے روزگار کا بندوبست. 60 سال کا جب ہوتا ہے، 70 سال کا، ساری پونجی جب لٹا بیٹھتا ہے تو اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، خیال نہیں کرتی. یہ بھی برین کی کمپلشن ہے، یہ بھی برین کی کمپلشن ہے.
اس وقت جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کی اولادوں کا علاج تو کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں یا لیکسیزا یا اسٹامونیم یا اسٹیفس ایگیریا، ان کو آپ کے علاج کی دو طرح کی ضرورت ہے. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے. اس کو اس وقت اگنیشیا کی ضرورت ہے. اس وقت اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ میری بقیہ زندگی، اس کو جلسیمیا کی ضرورت ہے. اور ایک ایسا میٹل ہے جس کو گولڈ کہتے ہیں، جس کو اورومیٹ کہتے ہیں. یہ جو گولڈ ہے نا، سونا جو ہے، یہ بھی ہماری کمپوزیشن ہے، یہ بھی ہماری باڈی کی کمپوزیشن ہے. اور اس کی میں شارٹ کٹ، پہلی علامت ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہونا، مایوسی پیدا ہونا، اور آخری علامت ہے کہ وہ سوسائڈ کر جاتا ہے، مر جاتا ہے. آپ اس کو اورومیٹ کھلائیں، آپ اس کو اورومیٹ کھلائیں گے تو اس کا دماغ بھی بہتر ہوگا، اس کے اندر سے مایوسی بھی ختم ہوگی، اور زندگی کو جو ختم کرنے کی سوچ چکا ہوتا وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی کی طرف لوٹے گا. جلسیم دیں اس کے اندر، ایک پھر ہمت پیدا ہوگی. اگنیشیا دیں اس کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہوگی، پھر اٹھ کے چل پڑے گا، پھر جستجو کرے گا، پھر کمانے لگ پڑے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نیا ایج جو کانسیپٹ فلوٹ ہوا ہے یورپ میں، ویسٹ میں، وہ کہتے ہیں 60 سال کا بندہ ینگ ہے. 60 سال کا بندہ ینگ ہے، 60 سال سے 90 سال کا بندہ مڈل ایج کا ہے، اور 90 سے اوپر کا جو بندہ ہے وہ اولڈ ایج میں ہے. میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا نا، میری بیٹی وہاں یو کے میں پریکٹس کرتی ہے، وہ کہتی ہے ڈیڈی ہمارے پاس تو 1918 کی پیدائش آ رہی ہے، 1920 کی پیدائش، دوائیاں لینے چنگے پڑے ہٹے کٹے پھر رہے، کیونکہ ان کو اسٹیٹ نے سپورٹ دے دی ہے. اور میں اس کیپیسٹی پہ نہیں ہوں کہ میں کسی کو میٹیریلسٹک سپورٹ دے سکوں، کو پیسے دے سکوں، لیکن میں مارلی اور مینٹلی ٹریٹمنٹ سے ہم اس کو سپورٹ دے سکتے. کیوں جی؟ اور یہ آپ کی بڑی نیکی ہوگی. آپ پیسے بھی لیں گے تو پھر بھی نیکی ہوگی. اگر جو بیچارہ نہیں دے سکتا اس کو فری بھی دے دیں، کچھ نہیں ہوتا. ایک فری دیں گے 10 اور بندہ بھیج دیں گے. میں بہت سارے دوستوں، میرا دل تھا اسد صاحب بھی بولیں اور بھی بہت سارے بولیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں 2 منٹ راؤ صاحب کو دوں گا تھوڑا سا بولنے. آ جائیں جی اسد صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ. جی جی آپ کے ٹاپک کے حوالے سے، one of the medicine has used by chest specialist in homeopathy. That both are used in homeopathy and both are used in allopathy. Which کون سا میڈیسن ہو سکتا ہے؟ کیا چیز؟ ایک میڈیسن ہے چیسٹ میں، چیسٹ اسپیشلسٹ دیتے ہیں. میں آپ کو 2 سا حوالہ بتا دوں. پائزن اوک they are used in allopathic medicine chest specialist. نہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں. میں آپ کو ایک دوائی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ میں تو آپ کے ساتھ سینکڑوں دوائیاں گنتا ہوں. ڈیجیٹیلس وہ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. نائٹروگلائسین وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. نہیں، میری بات سنیں. اسٹیرائڈ میرا پروڈکٹ، دیکھیں میری بات سنیں. جو کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ اسٹیرائڈل افیکٹ بھی رکھتی ہیں، وہ پوائزن افیکٹ بھی رکھتی ہیں، وہ میڈیسنل افیکٹ بھی رکھتی ہیں، وہ نیوٹریشن افیکٹ بھی رکھتی ہیں. بہت ساری دوائیاں ہیں جو نیوٹریشن افیکٹ رکھتی ہیں، بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ پوائزن افیکٹ دیتی ہیں. ڈیجیٹیلس وہ بھی دیتے تھے، ہم بھی دیتے ہیں. گلونائن وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، ہم ویسے کھلا دیتے ہیں. تو ایک چیز کی نہیں دوائیاں، بہت ساری دوائیاں. بیسکلی سائنس ایک دوسرے سے کو ریلیٹ ہے، اور میں کسی کو برا نہیں کہتا. ہم نے ایلوپیتھی سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے ایلوپیتھی سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے ساری بیماریاں انہی سے سیکھی ہیں، اور یہ کریڈٹ گوز ٹو ایلوپیتھی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنا حصہ کتنا ڈال رہا ہوں. اور فروزم میں پہلا فروزم ہے کہ میرا ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ ڈاکٹر کام ہے مریض کو شفا دینا. ہاں جی، ڈاکٹر صاحب ٹائم ہو جائے. تھینک یو جی ویری مچ. میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل ملک شکیل آوان فیڈرل سیکرٹری پارلیمانی افیئرز گورنمنٹ آف پاکستان، آنریبل بڑے بھائی ڈاکٹر علی محمد صاحب، آنریبل ڈاکٹر عرفان ولی ممبر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی گورنمنٹ آف پاکستان، آنریبل ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر علی محمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب میں مدعو کیا، اور اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، اور اس بات پر بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ بطور پاکستان میں ہومیوپیتھک سسٹم کے سب سے بڑے ادارے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے میں ان لوگوں کی لیگیسی کو لے کر آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں جنہوں نے اس وطن عزیز میں، اس وطن عزیز کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کلینکس پر بیٹھ کر، چھوٹے چھوٹے پھٹوں پر بیٹھ کر اور چھوٹے چھوٹے گلوبیولز کے ذریعے ہومیوپیتھک سسٹم کی آبیاری کی اور اس وطن عزیز کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کی. میں ان کی لیگیسی کو لے کر جس ادارے کی نمائندگی کر رہا ہوں، جس سسٹم کی نمائندگی کر رہا ہوں، اس سسٹم کا جو برائٹ چہرہ ہے، اس سسٹم کی، میرے ان بزرگوں کی جن کی بہت ساری ایک تعداد اس دنیا سے چلی گئی اور چند ایک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ان کا جو مستقبل ہے وہ ڈاکٹر علی محمد ہے، ڈاکٹر علی محمد کا فیس ہے، اور یہ پاکستان میں ہومیوپیتھک سسٹم کا مستقبل ہے. اور اسلام آباد کلب کا یہ خوبصورت حال اور آپ سب دوستوں کی، ہومیوپیتھک پروفیشنلز کی موجودگی میرے دل کے لیے، میری سوچ کے لیے اور اس ادارے کے لیے جو پاکستان میں ہومیوپیتھک سسٹم کو پاپولرائز کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے بڑی ہی قابل تحسین ہے اور بڑی تقویت کا باعث ہے. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور خاص طور پر ڈاکٹر علی محمد صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر طارق صاحب کے حوالے سے، جو ان کی محنت، ان کی کوشش اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہومیوپیتھک سسٹم کے حوالے سے جو سوچ اور سمجھ عطا کی ہے، یہ جو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ. یہاں تو انہیں عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھا جائے گا، مالک کائنات کے ہاں بھی اسے عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صدقہ جاریہ اور انسانیت کی خدمت اور پروفیشنل کی خدمت کا یہ جذبہ عطا کرے، تاکہ ہم اس وطن عزیز کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے میں اور ان کے صحت کے مسائل کو حل کرنے میں صحیح معنوں میں جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہونے کا، اس مقام کے لحاظ سے اس انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں. اور میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا اور خاص طور پر ڈاکٹر علی محمد صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ. میرے کچھ اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، ٹائم بہت کم ہے، اور کیونکہ افطاری ہے تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا معذرت کے ساتھ ہی، بلکہ میرے دوست ہیں مغل صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، اسد صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو افطاری لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ. کون سی؟ ہاں، اینٹی ایجز. دیکھیں جی، یہ میرا فارمولہ نہیں ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے
اور بڑا نام تھا، بڑا کام تھا، اور اس کے کام کو میں بھی ان کا شاید ان کے بچے تو ذکر نہ کرتے ہوں لیکن میں ان کا اکثر ذکر کر ہی لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب گزرے ہیں، اور ہمارے اور بھی پنڈی شہر میں شریف صاحب گزرے ہیں، وہ بھی بڑے معتبر تھے، وہ بھی بڑے معتبر ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ نقص فمیکا، لائکوپوڈیم، آرامٹ اور کالی فاس CM لے کے 30 میں لیں، اور ایسڈ فاس، کالی فاس کی جگہ ایسڈ فاس بھی تھا، وہ آپ کو 10 سال پیچھے لے جائے گی، مطلب جوان کر دے گی۔ تو یہ مغل صاحب کو جوانی کا بڑا شوق ہے، تو حالانکہ میں ان کو بتایا ہوا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں شاید باقی لوگ بھی جوان ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں کی آمد، آپ کا بے حد مشکور ہوں، اسپیشلی جو بہت دور سے آئے ہیں میرے دوست، بہت دور سے، کوئی سوات سے آیا ہو، کہاں سے آیا ہے، تو سب کا تہ دل سے بڑا مشکور ہوں۔ اور میرے جو اسپیشلی ملک صاحب ہیں یا راؤ صاحب ہیں یا عرفان ولی صاحب ہیں، میرے ایک اور دوست ہیں، بڑے ہائی آفیشلز ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے چھپ کے، اور پولیس کے سب سے بڑے اعلیٰ افسر ہیں، تو اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمال لبارٹی والے، سب کو میری طرف سے بہت مہربانی، آپ کی آمد کا بھی آپ شکریہ۔ تھینک یو۔ آپ افطاری لیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ تھینک یو۔ آپ افطاری لیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔